عملیات اجازت لے کر کے استعمال کیے جائیں یا بغیر اجازت کے، آج کا یہی ٹاپک ہے۔ تو دوستو، جو مسنون اعمال ہیں ان کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، جیسے صبح شام پڑھنے کی مسنون دعائیں ہیں، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ کوئی بندہ اس دعا کو صبح شام 3 بار پڑھ لے تو ارضی سماوی آفات سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح گناہوں سے بچنے کے وظائف ہیں، یا شیطانی وساوس آ جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح کے جتنے بھی مسنون اعمال ہیں ان کے لیے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ان کو بغیر اجازت کے ہر مومن بندہ استعمال کر سکتا ہے، ہر مرد و عورت جو بھی مسلمان ہو ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ دوسرے اعمال جو عاملین اور بزرگان دین کے تجربہ سے ثابت ہیں، سر کے درد کے لیے یہ دم کرو، دانت کے درد کے لیے یہ دم کرو، یا کوئی اور بیماری، سانپ ڈس جائے، بچھو ڈس جائے، اس کے لیے جو عملیات ہیں اعمال، ان کے اندر بھی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اجازت ان اعمال کے اندر بہتر ہے کہ اجازت لے لی جائے، کیونکہ جب اجازت مل جاتی ہے تو پھر ایک خاص تاثیر اس عمل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور بندے کا جو دماغ ہے، دل ہے، وہ بھی عمل کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کے اندر دل لگتا ہے کہ ماشاءاللہ مجھے فلاں پیر صاحب نے، فلاں بزرگ صاحب نے اس عمل کی اجازت دی ہے۔ تو اجازت ان اعمال کے اندر بہتر ہے، وگرنہ بغیر اجازت کے کوئی بندہ جو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن مجید پڑھ سکتا ہو وہ ایسے اعمال کو یوز کر سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن جادو جنات کے لیے نہ کرے، کیونکہ جادو جنات کے اندر بسا اوقات رجعت کا خطرہ ہوتا ہے۔ تیسرے وہ اعمال جو وظائف اور چلے ہوتے ہیں جو عاملین حضرات کرواتے ہیں 41 رات کے، تو ایسے اعمال کے اندر اجازت کا ہونا بھی ضروری ہے اور کامل نگرانی کا ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ ان اعمال کے پیچھے مخفی مخلوق ہوتی ہے۔ اگر بغیر اجازت کے کوئی بندہ کوئی چلہ کشی شروع کرے یا لمبے لمبے وظائف راتوں رات پڑھنے شروع کرے، کئی گھنٹے تک، اجازت بھی نہ ہو اور نگرانی بھی نہ ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر بندہ رجعت کا شکار ہو جاتا ہے، دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے، یا بسا اوقات جان سے مارا جاتا ہے۔ تو ایسے اعمال کے اندر اجازت بھی ضروری ہے اور کامل نگرانی بھی ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔